ریاست مدینہ کے فوائد کیا تھے، برکات کیا تھیں، انوارات کیا تھیں؟ ہجرت کے بعد ریاست مدینہ جو بنی اس سے امت کو کیا ملا؟ ہجرت مدینہ سے بے شمار فوائد حاصل ہوئے ریاست مدینہ کو۔ کیا مطلب؟ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو ایک مضبوط اور مستحکم مرکز نصیب ہوا۔ دنیا نے حق اور باطل کا فرق جو ہے وہ مشاہدہ کر لیا، اس لیے ہجرت جو ہے فرقان عظیم ہے۔ ہجرت کے بعد جب ریاست مدینہ بنی تو اسلامی شعائر کی ادائیگی ممکن ہوئی جو مکہ میں نہیں ہو پا رہی تھی۔ مسلمانوں کو ریاست مدینہ میں مسلمانوں کو عبادت کی آزادی ملی۔ ریاست مدینہ میں مسلمانوں کو دینی تعلیم، تربیت اور دین پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کا بھرپور سازگار ماحول ملا۔ یہ ریاست مدینہ کی بنیادی چیز ہے کہ دینی تعلیم، دینی مزاج، دینی تربیت اور دینی تعلیم و تعلم، پڑھنا پڑھانا جو ہمارے مدارس ہیں، یہ ریاست مدینہ کی بنیادی چیز ہے، بنیادی ستون ہے۔ ریاست مدینہ جب بنی تو اہل اسلام نے سکون کا سانس لیا، اس سے پہلے پریشانیاں تھیں۔ ریاست مدینہ جب بن گئی، اسلامی معاشرت کے خد و خادال نمایاں ہوئے، اسلامی تہذیب کی مکمل شناخت واضح ہو گئی کہ لباس ایسا ہو، چلنا ایسا ہو، پھرنا ایسا ہو، اٹھنا ایسا ہو۔ اسلام کا پورا اسٹرکچر سامنے آ گیا عملاً۔ ریاست مدینہ جب بنی تو اسلام کا اقتصادی نظام یہ دنیا کے سامنے آیا، جس میں زکوٰۃ ہے اور باقی اور تفصیلات ہیں۔ ریاست مدینہ جب بنی تو اسلام کا پیغام امن اور محبت یہ دنیا کے لیے عام ہوا اور مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو اس سے سیکھنے کا موقع ملا۔ ریاست مدینہ جب بنی تو عرب قبائل سے معاہدے ہوئے، اسلامی مشن میں توسیع ہوئی اور اسلام کی مادی ترقی بھی ہوئی اور روحانی ترقی بھی ہوئی۔ یہ پہلی جو ریاست مدینہ قائم ہوئی، اس کے پہلے سربراہ جو بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ یہ ہجری تاریخ آپ نے کبھی سنی ہے؟ عیسوی تاریخ، ہجری تاریخ، بکرمی تاریخ، مختلف دنیا کے اندر کیلنڈرز چل رہے ہیں، تقویم۔ تو مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے یہ ہجری کہلاتا ہے اور ہجرت کی نسبت سے ہی کہلاتا ہے۔ آخر یہ ہجرت کے وقت کیوں طے کیا گیا؟ پہلے کیا ہوتا تھا، یہ فلاں نبی کے پیدائش یا فلاں واقعے سے تاریخ یاد رکھی جاتی تھی۔ عرب کے اندر بھی کون سا سال ہے جی، یہ وہ سال ہے جس میں ہاتھی والے آ کے ختم ہو گئے تھے، وہ واقعہ ہوا تھا۔ عرب کے اندر باقاعدہ کوئی منظم کیلنڈر اور تقویم نہیں تھی۔ پھر سلسلہ جب مسلمانوں کا بڑھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کی اپنی کوئی مستقل تقویم یعنی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ اگر وہ چاہتے تو عیسوی تو اس وقت موجود تھا، اس کو اختیار کر لیتے، آسانی تھی۔ کیا ضرورت تھی اتنی سردردی کرنے کی جو نیا نظام بناؤ؟ لیکن انہیں مزاج نبوت سے وہ آشنا تھے، انہوں نے دنیا میں رائج کئی اور کیلنڈر میں سے کسی کو نہ چنا، بلکہ اسلامی کیلنڈر بنایا گیا اور اس کو ہجرت سے شروع کیا۔ بھئی ہجرت سے کیوں شروع کیا؟ ایک سوال۔ جب صحابہ کا بورڈ بیٹھا، مشورے ہونے لگے، ایک مشورہ یہ آیا جی فتح مکہ سے شروع کیا جائے، وہ بڑا عظیم دن ہے، مکہ ہی فتح ہو گیا۔ ایک آیا جی پہلی وحی سے شروع کی جائے، کہ معاملہ تو شروع وہاں سے ہوا تھا۔ ایک آیا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے شروع کیا جائے، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بقول ان کو پتہ، ان کو بھی اتنا صحیح کوئی نہیں ہے، بہرحال لیکن نسبت وہی ہے پیدائش کی۔ ایک آیا جی بدر سے شروع کیا جائے۔ بدر تو جناب پہلا موقع ہے کہ کفر اور اسلام کے اندر اتنی بڑی معاملے کی بات آئی۔ کسی نے کہا صلح حدیبیہ سے کیا جائے، کسی نے کہا نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے والی جو بات ہے آخری وقت کی، اس سے شروع کیا جائے۔ تو ہجری جو شروع کرنا تھا نا، بہت سارے واقعات آئے۔ صحابہ کرام کون تھے؟ مشورہ کرنے کے بعد یہ مزاج نبوی کو جاننے والے تھے، انہوں نے ہجرت سے شروع کیا۔ بھائی ہجرت سے کیوں شروع کیا؟ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک سنگ میل ہے۔ سنیے، اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے ظہور کی تاریخ دو اصولی زمانوں کے اوپر ہے۔ پہلا زمانہ مکہ کی زندگی اور اس کے اعمال، اور دوسرا زمانہ مدینہ کی زندگی اور اس کے اعمال۔ پہلا زمانہ غار حرا کے اعتکاف سے شروع ہوتا ہے اور غار ثور کے قیام پہ مکمل ہوتا ہے، اور دوسرا زمانہ غار ثور سے شروع ہو کر فتح مکہ پہ جا کے پورا ہو رہا ہے۔ اور جتنی باتیں بھی آپ نے سنی کہ مسلمانوں کو ریاست مدینہ میں کیا کیا کچھ ملا، اس سب کی بنیاد اور سنگ میل کیا چیز ہے؟ ہجرت کا واقعہ۔ اب یہاں آپ کو دل چیرنے والی ایک بات بتا دوں، کافی پرانی بات ہے۔ ایک دن اخبار میں پڑھا کہ کراچی کے ایک اسکول میں مسلمان بچوں کو یہ پڑھایا گیا ہجرت کے واقعے کو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے فرار۔ اب جس اسکول، کالج، یونیورسٹی میں یا کسی ادارے میں یہ پڑھایا جائے، اب اس بچے کے دل میں ایک مفرور کا تصور آئے گا کہ یہ نبی کا تصور آئے گا، مہاجر کا تصور آئے گا۔ اور یہی سب کچھ ہماری تعلیم کے ساتھ آج ہو رہا ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہ نے ایک عجیب بات فرماتے ہیں، اگر بائبل کسی مسلمان سے پڑھو، وہ بائبل سے تمہیں مسلمان بنا دے گا،
اور قرآن مجید کسی عیسائی سے پڑھو، قرآن مجید سے عیسائی بنا دے گا۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کدھر پڑھ رہے ہیں، کن سے پڑھ رہے ہیں، ایسی اندھا دھند چلتے چلے جا رہے ہیں، کس ادارے میں بچے بھیج رہے ہیں، وہاں تعلیم کیا ہے، تربیت کا کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔